اگر حضور کا کوئی غلام کہیں سے سرکار پر درود و سلام کا تحفہ پیش کرے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرے، وہ فرشتہ جو حضور کے گنبد خضرا پر کھڑا ہے رب کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ سنتا ہے۔ سننے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں، فلاں نام کا فلاں کا بیٹا آپ کی ذات پر تحفہ درود و سلام پیش کر رہا ہے۔ توجہ آپ کی، فلاں کا بیٹا فلاں نام کا۔ اب ذرا توجہ کرنا، فرشتے نے آپ سے پوچھا تو نہیں ہے نا؟ ملک ناظم صاحب نے حضور کے میلاد پاک کی محفل سجائی ہے، فرشتے کو پتا ہے، وہ جانتا ہے۔ آپ حضرات نے تحفہ درود و سلام بھیجا، فرشتہ جانتا ہے کہ یہ حدیث ہے، صحیح حدیث پاک ہے، فرشتہ جانتا ہے کون محفل منعقد کر رہا ہے، کون حضور کی ذات پر درود و سلام کو تحفہ پیش کر رہا ہے۔ فرشتہ جاننے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، آقا فلاں بن فلاں۔ حدیث کے الفاظ پہ ذرا توجہ فرمائیں، میری طرف توجہ فرمائیں، میری طرف ایسا نہ کرے آپ، یہ آنے جانے والوں کو دیکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ حضور کا مقام اور حضور کی حدیث کا مقام سب سے بلند ہے توجہ آپ کی۔ فرشتہ کہتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں نام کا فلاں کا بیٹا آپ پر تحفہ صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ اب ذرا مجھے کہنے دیجئے، حضور کے در کے نوکر کا یہ علم ہے، وہ جانتا ہے پڑھنے والے کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ میں نے کہا نوکر جانتے ہیں، آقا کو کچھ پتا نہیں۔ توجہ مس کرنے کا نتیجہ ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت کم بولے ہیں۔ حدیث پر بھی بولنا سیکھو۔ حضور کے غلاموں، شعر پہ بولنے والی قوم جس دن حدیث پہ بولنے لگ گئی نا، یا قرآن کی آیت پہ بولنے لگ گئی، خدا کی قسم اس دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور حضور کی امت میں انقلاب آ جائے گا۔ میں نے کہا جس آقا کے در کے غلام کا یہ علم ہے، اس آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ جس آقا کے در پہ فیض پانے والا فرشتہ اتنا علم رکھتا ہے، کوئی شرق سے پڑھے، کوئی غرب سے پڑھے، کوئی شمال سے پڑھے، کوئی جنوب سے پڑھے، کوئی پاک و ہند سے پڑھے، کوئی عرب و عجم سے پڑھے، کوئی یورپ کی دھرتی سے پڑھے، کوئی جنگل سے پڑھے، کوئی شہر سے پڑھے، پڑھنے والا جو بھی ہو، حدیث پاک کے لفظ ہیں، فرشتہ جاننے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے، آقا فلاں بن فلاں آپ کی بارگاہ میں تحفہ عقیدت پیش کر رہا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ صرف اس لیے حدیث پاک سنائی تاکہ حضور کی یاد میں منائی گئی محفل کا مقام آپ کو پتہ چل جائے، عظمت آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ایسے نہیں بیٹھے، نہ ہمارا بیٹھنا کوئی فضول ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جانتے ہیں، حضور پہچانتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ صرف مقدمہ تمہیدیہ تھا۔ جو آیت پاک میں نے پڑھی، اب ذرا اس کی طرف آئیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو چین نہیں ملتا۔ ملتا ہے نا، یہ رب استفہام فرما رہا ہے، اللہ پوچھ رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے طمانینت قلبی حاصل نہیں ہوتی، دلوں کو چین نہیں ملتا، دلوں کو سکون نہیں ملتا۔ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کے ذکر سے یقیناً دل سکون پاتے ہیں، دل چین پاتے ہیں، دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اے مال و دولت کے اندر اطمینان ڈھونڈنے والوں، خدا کی قسم تمہیں کہیں سکون نہیں ملے گا، کہیں چین نہیں ملے گا۔ اگر چین ملے گا یا ذکر خدا میں ملے گا یا ذکر مصطفیٰ میں ملے گا۔ آج کوئی بینک بیلنس کے اندر اپنا سکون تلاش کرتا ہے، کوئی مال و دولت میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، کوئی بنگلے اور کوٹھی میں اپنا سکون تلاش کرتا ہے، کوئی گاڑی میں بیٹھ کے اپنا سکون تلاش کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں لندن، پیرس، یورپ کی ان خوبصورت سڑکوں پہ گھوموں گا اور پھروں گا تو مجھے سکون ملے گا، ان بلند بالا عمارات کو جو خوبصورت اور حسین و جمیل ہیں ان میں بیٹھوں گا یا ان کا نظارہ کروں گا تو مجھے
سکون ملے گا، کوئی کہتا ہے میں مجازی یار سے ملوں گا تو مجھے سکون ملے گا۔ او کائنات والو، بالخصوص غلامان مصطفیٰ، تمہیں کئی سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو تو یورپ کی بلند بالا عمارتوں کے سائے میں نہیں، آؤ گنبد خضرا کے سائے میں آ جاؤ۔ یہ پیغام میلاد ہے، توجہ تھوڑی، یہ پیغام میلاد ہے۔ کہیں سکون نہیں ملے گا، سکون اگر ملے گا تو گنبد خضرا کی چھاؤں میں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس آیت پاک کے حصے کی تفسیر کرتے ہوئے میری باتیں علمی ہوگی اگر آپ سمجھیں گے اور توجہ فرمائیں گے۔ آج وقت کی ضرورت ہے، سنیو، ورنہ ہمارے سنی بولے بالے سیدھے سادے جو قرآن سے دور، حدیث سے دور، فقہ سے دور، عقائد سے دور، علم سے دور ہیں اور اپنے خاص دلائل براہین سے دور، آج کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کان سے پکڑ کر ہمارے سنی سیدھے سادے بھائی کو کوئی ادھر لے کے جا رہے کوئی ادھر لے کے جا رہے۔ میں کہتا ہوں ذرا توجہ فرماؤ اور یہ اپنے دلائل یاد کرو تاکہ عقیدہ سیاح پر قائم رہ سکو۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، قیامت کے دن اگر عقیدہ سیٹ ہوا نا، حضور کا اشارہ ہونا ہے بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر عقیدہ سیٹ نہ ہوا نا، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہو گئی تو پھر ہمیشہ کا عذاب ہے، ہمیشہ کی ذلت و رسوائی ہے، آخرت کے جہاں میں ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اگر چاہتے ہو وہاں بھی عزت ملے، آؤ دامن رسول اللہ کو تھام لو، آؤ مصطفیٰ کا دامن تھام لو۔ حضور کا دامن تھامنے سے خدا کی قسم وہاں عزتیں ہی عزتیں ہیں، وہاں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، شانیں ہی شانیں۔ عقیدہ سیٹ ہوگا تو پھر باب شفاعت تو کھلنا ہے نا کہ نہیں کھلنا، اور دروازہ شفاعت کو کوئی اور نہیں کھولے گا، تیرے میرے میلاد والے آقا کھولے گا۔ حضور کے دستے پاک پر دروازہ شفاعت کا کھلے گا، اور خدا کی قسم حضور جب باب شفاعت کھولیں گے، حضور ہی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر ولأہل الدمائر، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے گناہگاروں کے لیے ہے۔ گناہگاروں ذرا محبت فرماؤ، ذرا ذوق دکھاؤ۔ حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر، جن کے بڑے بڑے گناہ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کروں گا، اور گول گول کے تلاش کر کر کے میں ایک ایک کو دیکھ دیکھ کے، حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور کی امت کے لوگ شفاعت مصطفیٰ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے نا، تو میرے آقا 3 بار جہنم کی دیوار سے جھانک کر اندر دیکھیں گے کوئی میرا غلام رہ تو نہیں گیا۔ ہائے ہائے ہائے، بولو بولو میلاد پہ آنے والوں بولو محبت کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں یہی میلاد والے آقا کی وفا ہے۔ حضور اتنا وفا کرے اور تمہاری وفا تو صدقے وجہ لب نہیں کھلنے پہ تمہارے، اور لب کھول، ذرا اچھا بول تاکہ پتا چلے میلاد والے آقا کا دیوانہ پروانہ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا نبی کا نام لیا جائے پتھروں میں وجد آ جاتا ہے، پتھر بھی لڑکھڑانے لگ جاتے ہیں، اور تو پتھروں سے زیادہ سخت ہے۔ پتھروں سے زیادہ سخت نہ ہوا کر، یہ حضور کی بارگاہ ہے۔ میرے آقا فرمائیں گے اے فرشتے، اے مالک دوزخ، جو دوزخ کا خازن ہے نا اسے کہتے ہیں مالک دوزخ۔ دوزخ کے دربان کا نام کیا ہے؟ مالک، اور جنت کے دربان کا نام کیا ہے؟ رضوان، اسے کہتے ہیں رضوان جنت، اسے کہتے ہیں مالک دوزخ۔ اللہ حضور فرمائیں گے جاؤ نا جہنم میں دیکھو میرا کوئی غلام رہتا تو نہیں ہے، وہ آ کر عرض کرے گا آقا آپ کا کوئی غلام نہیں ہے، جنت آپ کے غلاموں سے بھر چکی ہے، جہنم خالی ہو چکی ہے۔ حضور فرمائیں گے تو ذرا ٹھہر میں آپ دیکھ کے آتا ہوں۔ حضور جہنم کی دیوار کے قریب آئیں گے اور حضور سر اٹھا کے جھانکیں گے، جھانک کر دیکھیں گے، اور اگر کوئی غلام ہوا حضور تب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک آخری غلام
حضور سے دور بھاگنے والوں آج بھی وقت ہے، آ جاؤ۔ اگر شفاعت چاہیے، اگر حضور کی نگاہ کرم چاہیے، اس لیے ہم کہتے ہیں ارے کشتی کی بات ہے نہ کنارے کی بات ہے، لب پہ ہمارے تیرے بس اس ایک سہارے کی بات ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کی بخشش بروز حشر آقا کے ایک اشارے کی بات ہے۔ حضور نے اشارہ ہونا ہے تو بیڑے پار ہو جانا ہے، تھوڑا سارا کم بڑھ جانا ہے۔ اگر اشارہ چاندے ہو آج حضور دے غلام بڑھ بنو، حضور دے دیوانے پروانے۔ حضور کا غلام جب پل صراط سے گزرے گا نا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پائے کوباں پل سے گزریں گے حضور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ فرما ادھر حضور کا غلام پل صراط پہ قدم رکھے گا، ادھر میرے آقا منبر پہ نہیں بیٹھیں گے، حضور سر سجدے میں رکھیں گے۔ آئے آئے نبیوں کے لیے ممبر ہوں گے، نبیوں کے لیے کرسیاں ہوں گی، ہر نبی اپنے اپنے قبلہ ملک صاحب، ہر نبی اپنے اپنے ممبر پر اور کرسی پر جلوہ گر ہوگا۔ میرے نبی کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کرسی بھی کہاں ہوگی؟ رب کے دائیں جانب، رب کے تخت پر۔ آئے رب کے دائیں جانب، رب کے عرش پر، رب کے تخت پر میرے نبی کی کرسی ہوگی، حضور نہیں بیٹھیں گے، سر سجدے میں رکھ دیں گے۔ حضرت ابن عباس نے عرض کیا آقا ہر نبی تو منبر پہ ہوگا، آپ کیوں نہیں ہوں گے؟ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ آپ سر سجدے میں رکھ دیں گے؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اگر میں بھی بیٹھ گیا تو میری امت کا کیا بنے گا؟ ہاتھ کوئی نیچے ہونا نہیں چاہیے تھا، کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی بات پر، لیکن تمہاری سست روی تو سب کے بنا بولو ذرا محبت کے ساتھ۔ حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے، منبر چھوڑ دیں گے، اور حضور کے غلام تیری خاطر سرکار کے سیاقی نے جو پوچھا کیوں آقا؟ حضور نے فرمایا میں بھی اگر بیٹھ جاتا رہا مجھے تو بھیج دیتا جنت میں، یہ کدھر جاتے یہ کدھر جاتے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے حضور نہیں بیٹھیں گے منبر پر، حضور سر سجدے میں رکھیں گے۔ رب فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد وصل تعطى واشفع تشفع، اے میرے حبیب اپنا سر مبارک اٹھائیے۔ ہائے ہائے وہ سر مبارک اکرام مترا سب بیان کر رہے تھے نا، جب یہ سر مبارک اوپر کو اٹھا نبی پاک نماز میں تھے، حضور چاہتے تھے میرا قبلہ وہ بنے۔ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نے نمازیں پڑھائی، 17 ماہ نمازیں پڑھائی بیت المقدس کی طرف، لیکن حضور چاہتے یہ تھے میرا قبلہ کعبہ وہ بنے جو میرے دادا ابراہیم نے بنایا۔ میرے دادا ابراہیم نے بنایا وہ میرا کعبہ بنے۔ اب حضور چاہتے تھے وہ کعبہ بنے۔ ایک دن حضور نماز میں تھے نا، قبلہ قاری صاحب نماز ظہر کی تھی، حضور نماز پڑھا رہے تھے جیسے آپ نماز پڑھاتے ہیں نا، آقا نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں میرے آقا پڑھا چکے، ابھی 2 رکعتیں رہتی ہیں، نماز ظہر کی۔ میرے آقا نے دل کے اندر صرف خواہش کی، زبان سے بولا نہیں، زبان سے بولا نہیں۔ دیکھو نا نماز کے اندر کلام نہیں کر سکتے، نماز کے اندر بول نہیں سکتے، التکبیر التحریم التسلیم التحلیل، اگر تکبیر کہہ دی نا تو ہر چیز حرام ہو گئی، چلنا پھرنا حرام، کھانا پینا حرام، بولنا چالنا بھی حرام۔ التکبیر التحریم التسلیم التحلیل، سلام پھیر دیا ہر چیز حلال ہو گئی۔ میرے آقا نماز میں تھے، حضور کچھ بولے تو نہیں نا، صرف دل میں خواہش کا اظہار کیا، تمنا کا اظہار کیا، اپنی پسند کا اظہار کرتے ہوئے حضور نے آسمان بل دیکھا، حضور نے اوپر کی طرف دیکھا، فولِ وجہک، رب نے فرمایا محبوب قد نرى تقلب فی السماء، ہم آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرى تقلب فی السماء، آپ اوپر دیکھتے ہیں، ہم سمجھ گئے کیوں دیکھتے ہیں۔ اور محبوب بس اب 2 رکعتیں ادھر پڑھا دینا، تیری مرضی میری نماز کی تکمیل سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز کی تکمیل سے نہیں، توجہ پالی، تیری مرضی تیری پسند میری نماز سے بھی زیادہ اہم ہے۔ میرے حبیب تکمیل نماز بعد میں کرنا، پہلے اپنی مرضی کی تکمیل کر لے۔ اللہ اکبر۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب محبوب دیر نہ کر، جلدی کر، چہرہ پھیر۔ نہیں توجہ تمہاری، اب لگاؤ نعرہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں لکل مقال مقام، ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے، نعرے کا مقام ہوتا ہے بات کی تکمیل۔ نہیں توجہ تمہاری، بولو محبت کے ساتھ،
بات مکمل ہو جائے تو پھر نعرہ بھی جچتا ہے، درمیان گفتگو میں نعرہ نہیں جچتا۔ بے شک آپ کا وجد، آپ کا ذوق جتنا بھی اونچا ہو، لیکن پھر بھی نعرہ بات کے درمیان میں نہ لگے، کیوں؟ تاکہ بات کا تسلسل ٹوٹ نہ جائے، مقصد بات فوت نہ ہو جائے۔ رب نے کیا فرمایا؟ توجہ ہے آپ کی؟ کیا فرمایا رب نے؟ حضور کی عظمت سمجھ آ رہی ہے؟ رب نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے حبیب اب دیر نہ کر، دوران نماز اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر دے۔ اللہ اکبر، رب پتا چلا نماز خدا کی ہے پر مرضی مصطفیٰ کی ہے۔ آئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، مشایخ اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رہبر شریعت فخر السادات حضرت قبلہ پیر سید گل حسن دیوان شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ مدینہ الاولیاء اور شریف سے تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت گرامی، میری حیثیت محض میزبان کی سی ہے۔ ملک محمد ناظم صاحب بڑے محبت والے ہیں، اللہ ان کی محبتوں کو سلامت رکھے، بے لوث بندے ہیں۔ یہ بلا خوشامد میں عرض کر رہا ہوں، میں خوشامد نہیں کیا کرتا، یقین جانیے، لیکن جس کے دل کے اندر سوز اور درد ہوتا ہے نا، اس کو جان کر پھر کچھ کہنا پڑتا ہے، اس سوز و گداز کو جان کر پھر کچھ بولنا پڑتا ہے۔ حضرت گرامی، میں عرض کر رہا تھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت امام ابو بکر مجاہد بہت بڑے مفسر، صحابی رسول حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ نبی پاک کے شاگرد ہیں، یعنی ایک واسطے کے ساتھ وہ حضور کے شاگرد ہیں، حضرت امام ابو بکر مجاہد۔ آئے توجہ تھوڑی، جس قدر واسطے کم ہوں گے اس قدر تفسیر معتبر ہوتی چلی جائے گی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا بذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ امام ابو بکر مجاہد جو ایک واسطے سے نبی پاک کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں اے بذکر محمد و اصحابہ، آئے ہے، بولو بولو اونچا بلند آواز کے ساتھ، فرمایا ذکر اللہ سے مراد ذکر محمد اور ذکر اصحاب محمد ہے۔ ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ یہ تفسیر امام احمد رضا کی نہیں، ذرا بولو محبت کے ساتھ، نہ یہ غزالی زمان سید احمد سید کاظمی کی ہے، یہ تفسیر امام ابو بکر مجاہد فرماتے ہیں، جو شاگرد ہیں ابن عباس کے، وہ شاگرد ہیں خود رسول اللہ کے۔ فرمایا اللہ بے ذکر اللہ، فرمایا ذکر اللہ سے مراد ذکر محمد و اصحابہ، فرمایا مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کے صحابہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ فرمایا مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کہ صحابہ کو مصطفیٰ نے سنوارا، مصطفیٰ کو خدا نے سنوارا، اس لیے جدا نہیں۔ فرمایا ذکر صحابہ کرو، سمجھو مصطفیٰ کا ذکر ہو گیا، مصطفیٰ کا ذکر کرو، سمجھو خدا کا ذکر ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، وہ وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور فرمایا احمدی او ہے احمدی او ہے میند اولے دلڑی وہ ہے دہان کریم فرید حران عشق سادہ دین ایمان ایک ہے ایک دین دم دم سکھ ہے جو ایک تو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، وہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا سے جدا نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور حضور کا ذکر کیسا پیارا ذکر ہے۔ آج میں ایک کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ویسے پہلے بھی پڑھا تھا لیکن تازہ کرنے کے لیے نا ہم ایک چیز کو بار بار پڑھتے ہیں، جب وہ موسم آتا ہے تو پڑھنا پڑتا ہے، مسائل کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، عقائد کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پاک نے مردے زندہ نہیں کیے، لیکن اس عقیدے کے تحت بڑے بڑے محدثین، فقہاء، متکلمین، اہل عقائد، امام عقائد کے امام کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے جو نبی کے مقتدی ہوں وہ مردے زندہ کر دیں اور نبی پاک نے کبھی مردے زندہ نہ کیا ہو۔ فرمایا وہ بات تو کرو جو عقل میں آئے، وہ عقل کے اندر بات وہ کرو جو سمجھ بھی آ سکے۔ حضور کے مقتدی ہوں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر دیں، فرمایا حضور مردے زندہ نہ کریں، وہ بڑے
बड़े उलमा, सूफिया, मुहद्दिसीन, औलिया, मुतकल्लिमीन, अक़ायद के इमाम, वो कहते हैं हमसे पूछो, नबी पाक तो रहे, नबी पाक के नाम के अंदर रब ने इतना बरकत रखी थी कि मुस्तफा का नाम लेता मुर्दे जिंदा कर लेता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, अज़मत मुस्तफा, उलमा सुन्नत। नादानो, जात मुस्तफा का तो कमाल ही माबराउल वरा है। हुजूर के नाम पाक की ये बरकत है कि नाम लेते मुर्दे जिंदा हो जाया करते थे। नाम मुस्तफा पर मुर्दे जिंदा हो जाते। एक बुढ़िया के बारे में उलमा ने लिखा, सीरत निगारों ने लिखा कि एक बुढ़िया थी, उसका बेटा ना, वो यकता बेटा था उसका, वाहिद बेटा, वाहिद सहारा, मक्का से मदीना आई हुजूर के पीछे हिजरत करके, वो इंतकाल कर गया। सहाबा आए, कहने लगे बी अम्मा तेरा बेटा इंतकाल कर गया। वो यकीन ही न करती थी। उसने कहा मेरा बेटा बड़ा हट्टा गट्टा, बड़ा खूबसूरत नौजवान, सेहतमंद, तंदुरुस्त, वो कैसे इंतकाल कर गया, यकीन नहीं कर रही। सहाबा ने कहा बी अम्मा यकीन कर लो तुम्हारा बेटा इंतकाल कर गया। वो जब आई ना, सहाबा उसे गुस्ल दे के कफन दे चुके थे, वो चारपाई पे लेटा हुआ था। वो बी अम्मा करीब आई, उसने दिल की फरियाद निकाली, फरियाद निकाल के कहा मौला जिस मुस्तफा की खातिर मैं हिजरत करके आई हूँ, मैंने जिस मुस्तफा की खातिर मक्का छोड़ा, मदीना आई, अगर मेरी हिजरत है सच्ची, नहीं तवज्जो तुम्हारी, अगर मेरी हिजरत में है सिदाकत, वाकई तेरे महबूब के लिए आई, वाकई तेरे नबी के लिए आई, तो मैं उसी मुस्तफा के नामे मोहम्मद का वसीला देती हूँ, बेटे को जिंदा कर। फरमा बस सहाबा कहते ये कहने की देर थी, हमने देखा मैयत में हलचल होने लगी, हरकत होने लगी। फरमा नौजवान ने चेहरे से कफन हटाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते हुए बैठ गया। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। हुजूर के नाम का वसीला दिया बुढ़िया ने, रब ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। हजरत जाबिर की दावत पे हुजूर आए, बड़ा मशहूर वाकया है। उसका एक पहलू अर्ज करने चला हूँ। सरकार ने फरमाया जाबिर दस्तरखान लग गया, खाना चुन दिया गया, सारा इंतजाम एहतिमाम हो गया। हुजूर ने फरमाया जाबिर तेरे बेटे कहाँ हैं? अर्ज करते हैं आका बस उन्हें रहने दें, आप खाना तनावुल फरमाए, वो कहीं खेल कूद कर रहे होंगे, वो कहीं बच्चे खेल कूद कर रहे होंगे, आका उन्हें रहने दो। सरकार ने फरमाया जाबिर तुझे पता नहीं है मैं बच्चों से बड़ा प्यार करता हूँ। हाय हाय। एक मर्तबा हुजूर हसन हुसैन के सरों को चूम रहे थे ना, तो एक अरबी कहते हैं आका आप भी बच्चों को चूमते हैं? मेरे तो 7 बच्चे हैं, मैंने कभी बच्चे को चूमा ही नहीं, बोसा ही नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया बड़ा सख्त दिल है कि बच्चों को चूमता ही नहीं, बच्चों से प्यार ही नहीं करता। हुजूर ने फरमाया बच्चों से प्यार करना ये रहमत की, शफकत की, मेहरबानी की अलामत है। ऐसे बंदे का दिल नरम होता है, रकीक होता है। फरमाया जो बच्चों से प्यार न करे वो सख्त दिल है। हुजूर हसन हुसैन को चूमा करते थे। सरकार ने फरमाया जाबिर तेरे बच्चे जब तक नहीं आएंगे हम खाना नहीं खाएंगे, हम खाना नहीं खाएंगे। हजरत जाबिर आए अपनी घरवाली के पास, घरवाली ने जाबिर से भी छुपा रखा था इस बात को। हजरत जाबिर ने कहा ऐ मेरी ज़ौजा बच्चे कहाँ हैं, बताओ ना बच्चे किधर गए? कहा जाबिर सच पूछते हो ना फिर आओ। हाथ पकड़ा, चारपाई के करीब ले गई, ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, कपड़े को हटाया, दोनों बच्चे जान बहक हो चुके थे, दोनों बच्चे वफात पा चुके थे। हजरत जाबिर की आंखों से आंसू छलक पड़े, जाबिर रो रहे। कहा माजरा क्या हुआ? वो वाकया आप सुनते हैं, वही माजरा कि आपने बकरी के बच्चे को ज़बह किया तो एक भाई ने दूसरे की गर्दन पे छुरी चलाई और उसको ज़बह कर दिया, और जो दूसरा बच्चा था वो छत से गिरा, वो भी जान बहक हो गया, दोनों बच्चे इंतकाल कर गए। हजरत जाबिर रोते हुए हुजूर की बारगाह में आए। सरकार कायनात ने फरमाया जाबिर ये हो कैसे सकता है, हम तेरे घर में दावत पे हैं और तू मातम की ना हो, तेरी बीवी का दिल पारा पारा हो जाए। फरमाया मैं मुस्तफा दिल तोड़ने वाला नहीं, मैं मुस्तफा तो दिल जोड़ने वाला हूँ। उधर जिब्राइल आए, इन्नल्लाह ताला यामुरुका यदऊकुमा, आका रब फरमाता है देर न करें दुआ फरमाएं, मिन का दुआ व मिन्नल इजाबा, दुआ करना तेरा काम है, कबूल करना मेरा काम है। मुस्तफा ने कहा जाबिर बच्चे कहाँ हैं? हजरत जाबिर हुजूर को लेकर चारपाई के करीब, सरकार ने ऐसे कपड़ा हटाते हुए फरमाया ओ जाबिर के बच्चों उठो, आज
یا رسول اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ دونوں بچوں کو میرے آقا نے زندگی عطا کر دی۔ حضرات گرامی، حضور مردے زندہ نہ کریں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہاں تو نام مصطفیٰ کی برکت سے مردے زندہ ہوں، نام مصطفیٰ کی برکت سے تکلیفیں دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں۔ اس نام سے پیار کر۔ حضرت جبرائیل جب گئے نا پہلے اسما پر، دروازہ کھٹکھٹایا، دکل باب کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ دروازہ نہیں کھلا، حالانکہ آتا جاتا رہتا تھا۔ پوچھا گیا منبع کا ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ دروازہ کھل گیا۔ دوسرے آسمان پہ گئے، وہاں بھی یہی صورت ہے، محمد کا دروازہ کھل گیا۔ تیسرے آسمان پہ گئے، محمد کا دروازہ کھل گیا۔ جبرائیل ساتوں آسمانوں پہ گئے، جبرائیل کے نام پر دروازہ نہیں کھلا، مصطفیٰ کا نام آتا گیا، دروازہ کھلتا گیا۔ میں یوں کہوں، جبرائیل محمد محمد کہتے گئے، بند دروازے کھلتے گئے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، او حضور کے غلام، اگر تیرا بھی کوئی دروازہ بند ہے، آئے ہائے رزق کا، قسمت کا، مقدر کا، نصیب کا، تیرا بھی کوئی دروازہ بند ہے، مصطفیٰ کا نام لیتا جا، تیری بگڑتی بنتی جائے گی۔ اسی لیے ہم نے کہا محمد محمد صدا دے منی ہے، تیرے نام زندگی لٹا دے منی ہے۔ محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ حضرت شاہ سلیمان، بس میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، حضرت چونکہ تشریف فرما ہے۔ حضرت شاہ سلیمان پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالی، نام تو سنا ہے نا آپ کا، تونسا شریف میں مزار پر انوار ہے۔ آپ کی فصل کو نا وہ چور رات کو آتے، اپنے جانور چرا جاتے، فصل کو تباہ کر جاتے۔ آپ نے ایک دن نوکر سے فرمایا، او یہ نوکر، او بیلیا، ایک جانور فصل اور کھیت کو خراب کر جاتے ہیں، خیال کیوں نہیں کرتا، حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا حضور والا بڑا خیال کرتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں نا یہ اسی وقت آتے ہیں اور یہ فصل کو چرا جاتے ہیں، اس طرح فصل اور کھیت تباہ ہو رہا ہے۔ حضور میں کیا کروں، میں اس وقت نیند میں ہوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جا تو گھر سو جا، آج سلیمان ہی حفاظت کرے گا۔ آپ نے مصلی اٹھایا، جائے نماز اٹھائی، کھیت میں آ کر بچھا دی، اور آپ رات کو نماز پڑھ رہے تھے، کچھ پیر ہوا، وہ اسی طرح حسب سابق حسب روایت وہ آئے اور جانوروں کو چرانے کے لیے جب کھیت میں جانور انہیں ڈالے نا، شور ہوا۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ تو جواب آئی سائیں محمد محمد۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ کہا صحیح محمد محمد۔ آپ نے فرمایا اچھا صحیح، اگر محمد ہے بل چرا تو تا مالک ہے۔ ہائے ہائے نہیں توجہ تمہاری، بولو محمد کے ساتھ، سنیو بڑے ڈھلے ہو۔ فرمایا اگر محمد ہے پھر چرا بے ہوش ہو گئے، مدہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر، صبح ہوش آئی، نوکر آئے، حضور ماجرا کیا ہے؟ فصل تو تباہ ہو گئی۔ فرمایا یار بس آنے والے نے کہا محمد ہوں، میں نے کہا پھر تو تا مالک ہے، پھر تو تا مالک ہے، چرا لے، فصل بھی تیری تا میں بھی تیرا۔ محمد محمد صدا دے منی ہے، تیرے نات زندگی لٹا دے منی ہے۔ محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی۔ ہائے ہائے حضرات گرامی، حضور کے نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس کا نام محمد ہوگا نا، میرے نام کے صدقے دوزخ میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ دعا کرتا ہوں پروردگار ملک محمد ناظم صاحب ان کے اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے ہوٹل میں، ان کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کے ذوق و شوق کو سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔